أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں وحی الہی کا تذکرہ کیا ہے جو مختلف انبیاء پر مختلف ادوار میں نزول ہوتا رہا. فرمایا آگے بات چل رہی ہے کہ ہم نے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کلام اللہ قرآن حکیم کی صورت میں بھیجی تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. مکہ معظمہ جسے ام القرا کہا گیا ہے، بستیوں کی ماں. یہ قدیم ترین بستی ہے اور ارد گرد کے لوگ ہیں، ان سب کو آپ ڈرائیں جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اور نافرمانی، فسق، فجور اس کو ترک کریں اور اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری آپ پر لگائی ہے کہ یہ لوگ جس دن جمع ہوں گے، جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اس دن کے لیے یہ تیار ہو جائیں، اس دن کے لیے یہ تیاری کریں، نیک اعمال کریں، ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو سکیں. وہاں دو ہی گروہ ہوں گے، ایک جنتی ہوگا ایک جہنمی ہوگا، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ جہنم میں. وہ ایک ہے تیسرا لیکن وہ عارضی ہے، وہ ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی، جسے اصحاب آراف کہتے ہیں. وہ اپنے اعمال کے بلبوتے اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی مشیت اس کو چاہے تو کانپ لے تو جنت میں چلے جائیں گے، مگر نہ وہ ایسے وہ کانپ رہے ہوں گے، تھر تھرا رہے ہوں گے کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں. وہ عارضی ان کا ٹھکانہ ہوگا، لیکن بعد میں جنتی ہوں گے یا جہنمی. دو ہی گروہ ہوں گے اور دو ہی ٹھکانے ہوں گے، ایک پرسکون زندگی وہ جنتیوں کی اور دوسری وحشت ناک زندگی وہ جہنمیوں کی ہوگی. تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا. کیوں؟ وہاں کے لوگ عربی جاننے والے تھے اور اسی زبان میں نبی مبعوث کیے. اللہ رب العزت نے ان کی بعثت فرمائی تاکہ ان کو جلد از جلد سمجھ آ جائے، ان کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ کا، تبلیغ کا حق ادا کیا ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اوحینا ہم نے وحی کی ہے الیک آپ کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. پیچھے بات ہوئی تھی کہ اللہ نے انبیاء پر وحی نازل فرمائی مختلف ادوار میں. یہاں فرمایا کہ جس طرح ان پر اسی طرح آپ پر ہم نے وحی کی قرآن عربی قرآن کی. یہ قرآن عربی زبان میں یعنی ہم نے نازل کیا ہے لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں ام القرى مکہ والوں کو، ومن اور ان کو جو حولہا اس کے ارد گرد ہیں. یہ مکہ مکرمہ والے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن وہیں تھا، وہیں آپ کی پیدائش ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور وہیں آئی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اس پیغام کو دنیا میں پھیلائیں اور یہاں سے آغاز کریں. جیسا کہ یوں بھی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو ڈرائیے. دعوت کا آغاز اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس جمیعا، تمام مخلوق کی طرف، تمام جہان کی طرف آپ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن آپ نے دعوت کا آغاز
جہاں پیدا ہوئے اور جہاں آپ کو نبوت ملی، وہیں سے آپ نے وہاں سے آغاز کیا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ اس ام القریٰ کے رہنے والے، ان کو اور اس کے ارد گرد جو ہیں ان کو ڈرائیں، وتنذر اور آپ ڈرائیں یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے، وہ دن جب حساب کتاب ہوگا، جہاں بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گی، ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، باپ بیٹے کے، بیٹا باپ کے، الغرض کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ دنیا کے اندر جن کی پوجا پاٹ کی جاتی رہی، جن کو سمجھ آ جا رہا تھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں قریب کرتے ہیں اور ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اس طرح کے جملے بول کر اپنی زندگی برباد کری، وہ ان کے الٹے دشمن بن جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری دعوت، ہماری بات کو مانو، یا ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، یا ہم سفارشی ہیں۔ وہاں تو نبی تھر تھرا رہے ہیں، کام رہے ہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہوگا، وہ بھی اللہ جب اجازت دیں گے۔ تو اس دن سے ڈرائیں آپ جس دن جمع ہونا ہے، لا ریب فیہ، کہ نہیں ہے کوئی شک اس میں، وہ دن قائم ہونا ہے، وہ آگا رہنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق، ایک گروہ، فی الجنۃ، جنت میں ہوگا، وفریق، اور ایک گروہ فی السعیر، بھڑکنے والی آگ میں ہوگا۔ اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل کر لے اور اس طرح کے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔